السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں آج جندی۔ روم کا بادشاہ اپنے دور کا ایک شفاق بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ایک حکم جاری کیا ہوا تھا جس کے تحت روم کی فوج کے نوجوان شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ غیر شادی شدہ سپاہی شادی شدہ کی نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی شدہ افراد کو اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کی بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا۔ ویلنٹائن اسی دور کا ایک پادری تھا اور اسے بادشاہ کا یہ حکم سخت ناپسند تھا، لہذا اس نے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے خفیہ طور پر نوجوان سپاہیوں کی شادیاں کروانا شروع کر دیں۔ آخرکار جب ویلنٹائن کی حقیقت سب کے سامنے آئی تو اسے قید میں ڈال دیا گیا اور جسمانی طور پر اسے ہراساں بھی کیا گیا۔ دوران قید اس پر نظر رکھنے کے لیے جس جیلر کو مقرر کیا گیا اس کی بیٹی نابینا تھی۔ ویلنٹائن نے ایسے حیران کن اور مجدانہ انداز میں اس کا علاج کیا کہ جیلر نے اس سے متاثر ہو کر اپنے پورے خاندان کے ساتھ عیسائیت اختیار کر لی۔ اپنے ان جرائم کی پاداش میں 269 عیسوی میں ویلنٹائن کو موت کی سزا سنائی گئی۔ جس روز اس کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا اسی صبح اس نے جیلر کی بیٹی کو ایک الوداعی خط لکھا جس کا اختتام اس نے فرام یور ویلنٹائن پر کیا، جس سے متاثر ہو کر آج کل کی نوجوان نسل بھی کچھ ایسے ہی القابات اپنے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کا رومانس سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تعلق قرون وسطیٰ کے ایک شاعر نے محض اپنی شاعری کے ذریعے قائم کیا۔ ویلنٹائن ڈے کی بنیاد قدیم رومیوں کے ایک تہوار سے شروع ہوئی جو 15 فروری کو منایا جاتا تھا۔ رومی تقریباً 800 سال تک اس تہوار کو اپنی دیوی کے ایک اعزاز میں مناتے رہے۔ اس تہوار کی تقریب میں تمام نوجوان لڑکیاں اپنے نام کی پرچیاں ایک مرتبان میں ڈال دیتی تھیں اور پھر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں سے ایک پرچی اٹھا لیتے تھے، جس کے بعد جس لڑکی کی نام کی پرچی آتی تھی وہ تہوار کی باقی تقاریب کی اس کی دوست منتخب ہو جاتی تھی۔ اگر کسی جوڑے کی آپس میں اچھی بنتی تو وہ اگلے سال تک بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ یہاں ایک بات ضروری قابل غور ہے کہ یہ تعلق مکمل طور پر غیر شرعی اور بیہودہ ہوتا تھا۔ اس دن کو منانے والے تمام لوگ کافر تھے۔ بعد ازاں پوپ گلیسس نے 496 میں اس فیسٹیول کو ویلنٹائن ڈے میں بدل دیا، لیکن اس کی روایات اور اقتدار کو نہ بدل پایا، جو آج بھی ویسے ہی برقرار ہیں۔ دیگر ممالک میں اس دن کو اپنے طریقے سے منایا جاتا ہے۔ کچھ ممالک میں تو ایسے بالکل اسی طرح منایا جاتا ہے جیسے رومی مناتے تھے۔ بعض لوگوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور بے بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ یہ رومن اور کئی ممالکوں میں تہوار ہے، کیونکہ اس میں دونوں کی تاریخ کے متعلق روایات ملتے ہیں۔ اسلامی ممالک اس دن کے منانے پر سختی سے ممانعت ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ممالک اپنی روایات کو بالائے طاق رکھے ہوئے بہت خوش و خروش سے اس دن کو مناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو اہل ایمان کے درمیان بے حیائی کی اشاعت کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ النور میں یہ فرمایا گیا ہے۔ اسلام ہمیں فحاشی اور بے حیائی سے روکتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے اب تو ہر ایک جگہ سرعام بے حیا سوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختلف تفریح کے مقامات پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے شہری علاقوں کی عوام حقیقت کو بنا سوچے سمجھے اور اس دن کو زیادہ زور و شور سے مناتی ہیں، بلکہ فروری کا مہینہ شروع ہوتے ہی اسی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر فحاشی اور برائی سے بچنے کو حکم آتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری ہے، فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ویلنٹائن جیسے بیہودہ اور غیر اسلامی تہوار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔